ہم وطنوں کی خدمت کے لیے سفارت خانہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہم ہر پاکستانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار یونان میں متعین سفیر محمد ندیم خان نے کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ندیم خان صاحب، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ تو سر میرا پہلا سوال جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں سفارت خانے کا اپنے پاکستانیوں کے لیے کیا کردار چل رہا ہے، کیسے ہم نے کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، ایمبیسیز جو ہیں نارملی اپنے ساری جو کمیونٹی ممبرز ہوتے ہیں ان کی کونسلر کام کا، ان کی دوسرے جو ویلفیئر کے ہوتے ہیں ان میں، اور اس کے علاوہ جو ایمرجنسیز میں ان کی سپورٹ، ان کی ہیلپ کرنے میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ آج کل جو پچھلا 4 مہینے سے کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی سروسز ہماری ریسٹرکٹیڈ ہیں، لوگ بھی ہمارے پاس کم آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کام بالکل بند نہیں کیا ہے۔ کونسل سروسز ہماری جاری ہیں، جو لوگ ادھر آ جاتے ہیں ان کو ہم وہ تمام فیسلٹیز، وہ تمام سروسز مہیا کر رہے ہیں جو نارمل ڈیز میں ہم ان کو کرتے ہیں۔ سر، یہاں پر جیلوں اور کیمپوں میں کافی انلیگل اور جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ آف گریس ان کو فیسلٹیٹ نہیں کر رہی۔ سفارت خانہ پاکستان کیسے اپنے ہم وطنوں کی مدد کر رہی ہے جو لوگ یہاں پر انلیگل ہیں یا جو لوگ بے گناہ ہیں، انہیں باہر نکلوانے کے لیے کیا کر رہے ہیں جس سے قانونی طور پر ان کی مدد ہو سکے اور وہ باہر آ سکیں؟ جی بالکل، یہ معاملات جو ہیں اس طرح کے ہماری نالج میں آئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لیگل ایڈ یا سپورٹ نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے۔ اور کووڈ کی وجہ سے آج کل جیلوں کے اور کیمپوں کے وزٹ جو ہیں سسپینڈڈ ہیں، لوکل اتھارٹیز اجازت نہیں دے رہی۔ جب تک یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہم اپنے وزٹس جو ہیں ریزیوم نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ جب ایک دفعہ وزٹس ہمارے جائیں گے اور ہماری جو ٹیمز جائیں گی، اس کے ساتھ ہم اپنا کوئی ایک لائر جو ہے وہ بھیجیں گے جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کی پرابلم سن کے ان کو انسٹنٹلی بتائے گا اور لیگل سپورٹ دے گا کہ جی کون سی چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی اپنے آپ کو لیگل ریلیف لینے کے لیے۔ سر، یونان حکومت نے ڈیپوٹیشن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جب ہم نے اس بارے میں سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ صرف پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری کنٹریز کو ڈیپورٹ نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں ایک اور ادارہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن، وہ بھی بندوں کو پاکستان بھیج رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں بتائیں کیا ریشو ہے آپ کے پاس بندوں کو ڈیپورٹ کرنے کا؟ کتنے بندے ہیں جن کو منتھلی ڈیپورٹ کر رہے ہیں؟ بہت سارے کنٹریز ہیں جو سورس کنٹریز کہلاتے ہیں، ان کے لوگوں کو ریگولرلی گریک گورنمنٹ جو ہے ڈیپورٹ کرتی ہے، اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ اور دوسرے کنٹریز بھی ہیں، بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں البینینز بھی ہیں، اس میں رومینینز بھی ہیں، اس میں اور دوسرے کنٹریز ہیں جن کے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈیپورٹیشن 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک والنٹیئر ہوتی ہے، وہ ریپیٹریشن کہلاتی ہے، جس میں لوگ آئی او ایم کے تھرو ٹکٹس وغیرہ لے کے اور پھر خود اپنی مرضی سے پاکستان چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو فورس ڈیپورٹیشن ہے کہ جس میں لوگ اریسٹ ہوتے ہیں ایلیگل اسٹے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جب ان کے لیگل وینیوز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے پاکستان بھیجنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ شاید بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ جو 3 تاریخ کو فلائٹ گئی ہے ان کی، اس میں 15 پاکستانی جو تھے وہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں، اور اس میں چند ایک وہ بھی تھے جو شاید والنٹیئر تھے۔ اس کے علاوہ جو فورس ڈیپورٹیشن اس کے بھی 10-12 لوگ موجود تھے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے کنٹریز کے بھی لوگ گئے ہیں، کیونکہ یہ فلائٹ پہلے ایک اور ملک گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان گئی ہے۔ تو یہ تاثر جو ہے کہ صرف پاکستانیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ای ویزا ایشو کرنا شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ یونان میں افغانیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے جس سے ہم انہیں فیسلٹیٹ کر سکیں، جس سے ہجوم نہ بنے اور انہیں ہم ویزا کی سہولت بھی دے سکیں؟ جی دیکھیں، یہ ابھی 1 فروری سے ای ویزا شروع کیا ہے، اور پوری دنیا میں جتنے پاکستانی سفارت خانے ہیں اس سے پہلے وہ ویزا ایشو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ویزا اب صرف آن لائن ایشو ہوتا ہے۔ تو سفارت خانوں کے پاس سے یہ اختیار اب ختم ہو گیا ہے، اور لوگوں کو سہولت یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن ویزا جو ہے ایکوائر کر سکتے ہیں، جو شارٹیسٹ ٹائم میں ان کو مل جاتا ہے، 3-4 دن کے اندر ان کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے جو پوری دنیا میں فارنرز کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی، کیونکہ ابھی ایک سسٹم نیا شروع ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی موٹی پرابلمز ہیں جن کو دور کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ فار ایگزامپل، جو لوگ اسائلم سیکرز ہیں اور ان کے پاس یو این کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کا آپشن اس کیٹیگری کے اندر نہیں ہے جو نیشنلٹی کی کیٹیگری ہے۔ تو اس کے لیے ہم آلریڈی اپنی وزارت سے ان ٹچ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا۔
سر وہ ابھی کچھ دنوں سے گزشتہ چند ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کافی سارے بندے یہاں پہ آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی نشاندہی نہیں ہوتی، اور اسی سلسلے میں چونکہ یونان میں دوسرے یورپ کی نسبت شرح اموات بہت زیادہ ہے، ہارٹ بیس کہہ لیں کہ یا اینی خوش کے یعنی کہ شرح اموات بہت زیادہ ہے، اس میں اس فارخانے کا بڑا اچھا سٹانس رہا ہے ڈاکومنٹیشن کروانے میں اور ان کو بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب جو بندے جن کی اللہ نہ کرے کسی کا وفات ہو جائے تو اس سلسلے میں سفارتخانہ پاکستان جو ہے یہ ان کو کوئی مدد امداد کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو کس کرائٹیریا پہ کرتا ہے؟ یعنی کون سے ایسے بندے ہیں جو وہ مدد کے حقدار ہیں اور کون سے ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں صرف ان کو اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے؟ سر دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ستمبر سے پہلے، پچھلے سال ستمبر سے پہلے جتنے بھی لوگوں کی وفات ہوتی تھی ان کی ڈیڈ باڈی کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کے اخراجات جو تھے کمیونٹی مل کے چندہ کر کے وہ ادا کرتی تھی. اس میں کچھ برائیاں بھی تھیں، کچھ پرابلمس بھی تھیں، اور اس کے ساتھ یہ ایک ان کی توہین تھی اس حساب سے کہ ان کے آخری سفر کے لیے کمیونٹی جو ہے وہ چندہ کرے اور اس کے ساتھ پھر ان کو پاکستان بھجوایا جائے. سپتمبر سے سفارت خانہ نے اپنی منسٹری سے اجازت لینے کے بعد اس چیز کا اعلان کیا کہ جو محتاج لوگ ہیں، جو ڈیسٹیٹیوٹ پاکستانیز ہیں، جن کا یہاں پہ گریس میں یا پاکستان میں فائنینشیل صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں یہ ایک ہیوی ایکسپینڈیچر جو 1800 سے 2200 یورو ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سفارت خانہ آگے آ کے ان کی تمام چارجز جو ہیں ڈپورٹیشن کے، اس کے ریپیٹریشن کے، ان کی ڈیڈ باڈی کی، وہ سفارت خانہ ادا کرے گا. اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یقیناً بہت سے لوگ اس کو مس یوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں ایک بیان حلفی بنایا ہوا ہے جس میں اس کی فیملی ممبرز جو سروائیونگ فیملی ممبرز ہیں وہ اس چیز کو بیان حلفی اس کا دیتے ہیں کہ جی ان کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اخراجات برداشت کر سکیں. تو اس صورت میں سفارت خانہ آگے آئے اور ان کی مدد کرے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے پاکستان بھجوائی جا سکے. تو یہ ڈاکومنٹس لینے کے بعد پھر تمام اخراجات سفارت خانہ ادا کرتا ہے اور ان کی تمام ڈاکومنٹیشن میں ان کی مدد کرتا ہے. اور اس طرح سے پچھلے سال سپتمبر سے لے کے دسمبر تک، دسمبر کے اینڈ تک میرے خیال ہے 38 پاکستانی جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ہم نے ٹرانسپورٹ کروائی ہیں، اور ابھی تک بھی یہ کوئی 20-22 لوگ اس سال پہلے 2-2.5 مہینے میں ہو چکے ہیں.